السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب المتفرد درس نمبر 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پچھلے دو کلاسوں میں ہم نے ایک میں غسل کے شرائط اور غسل کو واجب کرنے والی باتوں کو بیان کیا، اور دوسرے کلاس میں غسل کے فرائض کو بیان کیا۔ اس کلاس میں غسل کی چند سنتوں کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ مصنف علی رحمت و رضوان نے یہاں غسل کی چند سنتوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَيُسَنُّ التَّسْمِيَةُ وَدَلْكُ الْبَدَنِ وَتَعَوُّدُ الْمَعَاطِفِ وَالْمَضْمَضَةُ وَالْإِسْتِنشَاقُ وَالتَّثْلِيثُ وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ فِي الْخَلْوَةِ والوضوء قبلہ والشہادتان آخرہ۔ فرمایا وَيُسَنُّ التَّسْمِيَةُ، تسمیہ یعنی بسم اللہ شریف کا پڑھنا سنت ہے، یعنی غسل کے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ تمام جائز کام کے شروع میں بسم اللہ شریف کا پڑھنا سنت ہے۔ غسل بھی ایک جائز کام ہے، اس کے شروع میں بھی بسم اللہ پڑھے، یہ غسل کی ایک سنت ہے۔ وَدَلْكُ الْبَدَنِ، بدن کو ملنا، دوران غسل ہاتھوں کو بدن پر رگڑنا، یہ بھی ایک سنت ہے۔ اور وَتَعَوُّدُ الْمَعَاطِفِ، رعایت کرنا، خیال سے دھونا۔ تعوّد کا معنی ہے خیال رکھنا۔ معاطف کو بدن کی سمٹی ہوئی جگہ کو، کان، ناف، بغل وغیرہ جو بغیر خیال سے دھونے پر اکثر جہاں پانی نہیں پہنچتا ہو، ایسی جگہوں کو معاطف کہتے ہیں، انہیں خیال سے دھونا سنت ہے۔ والمضمضۃ والاستنشاق، کلی کرنا، ناک میں پانی چھڑانا، یہ بھی غسل کی سنتیں ہیں۔ والتثلیث، تین مرتبہ کرنا، یعنی ہر ایک کو تین مرتبہ دھونا، ملنا بھی 3 مرتبہ، کلیہ اور ناک میں پانی چھڑانا بھی 3 مرتبہ، اور ہر کام 3 مرتبہ کرنا غسل کی ایک سنت ہے۔ وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ فِي الْخَلْوَةِ، تنہائی میں سترگاہ چھپانا، یہ سنت ہے۔ لوگوں کے سامنے ستر کھولنا ناجائز و حرام ہے۔ غسل کے دوران کھولے یا کسی اور غرض سے کھولے، ناجائز و حرامی ہوگا، لوگوں کے سامنے ستر کھول نہیں سکتے۔ اور تنہائی میں کسی جائز غرض کے لیے ستر کھول سکتا ہے، گناہ نہیں۔ بغیر غرض سے ستر کھولنا تنہائی میں بھی ناجائز و حرام ہے۔ غسل کے لیے ستر کھولنے ایک غرض ہے، اس لیے تنہائی میں غسل کے لیے ستر کھول سکتے، گناہ نہیں۔ یاد رہے کہ مرد تنہائی میں اپنی اگلی اور پچھلی شرمگاہ کو چھپائے گا، اسے چھپانا ضروری ہے، بغیر کسی غرض کے اسے کھولنا ناجائز و حرام ہے۔ اسی طرح خاتون پر ضروری ہے کہ وہ تنہائی میں ناف و گھٹنے کے درمیان حصے کو چھپائے، بغیر کسی ضرورت کے ستر نہ کھولے۔ لیکن تنہائی میں غسل کے لیے یا کسی جائز غرض کے لیے اسے کھولا جا سکتا ہے، گناہ نہیں۔ البتہ سنت ہے کہ غسل کے وقت بھی ستر چھپائے، یعنی دوران غسل تنہائی میں بھی اگلی اور پچھلی شرمگاہ کو چھپائے۔ اور اگر ایسی جگہ غسل لے رہا ہو جہاں لوگ ہوں تو اگلی اور پچھلی شرمگاہ کو چھپانا کافی نہیں، مرد کو ناف اور گھٹنے کے درمیان حصے کو چھپانا ہوگا۔ پھر سنت ہے کہ غسل کی والوضوء قبلہ، غسل سے پہلے وضو کرے۔ غسل سے پہلے وضو کرنا سنت ہے۔ اسی طرح والشہادتان آخرہ، غسل کے بعد کلمہ شہادت کا پڑھنا، یہ بھی ایک سنت ہے۔ یعنی وضو کے بعد جس طرح کلمہ شہادت کا پڑھنا سنت ہے، اسی طرح غسل کے بعد بھی کلمہ شہادت کا پڑھنا سنت ہے۔ اس کے علاوہ وہ دعا بھی پڑھے گا جسے وضو کے بعد پڑھنا سنت ہے۔ اور کلمہ شہادت اور اللہم اجعلنی والی دعا کو غسل کے بعد بھی 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے۔ اس کتاب میں صرف اتنی ہی سنتوں کا بیان ہوا ہے، مزید چند سنتوں کا بیان بڑی بڑی کتابوں میں کیا گیا ہے۔ ان میں چند سنتوں کو
یہاں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ وہ ایک جس کو احتلام ہوا ہے اس کا غسل سے پہلے پیشاب کرنا، یعنی احتلام کے وقت منی نکلتی ہے، وہ منی تھوڑی پیشاب کی نالی میں رہتی ہے۔ پیشاب کیے بغیر غسل لینے کی صورت میں غسل کے بعد پیشاب کرنے پر پیشاب کی نالی میں بچی ہوئی منی پیشاب کے ساتھ نکل جاتی ہے، اس سے غسل دوبارہ واجب ہو جاتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ غسل سے پہلے پیشاب کرے، کہ یہ سنت ہے۔ اور ایک سنت ہے کہ غسل کرتے وقت غسل کرنے والے کا رخ قبلہ کی طرف ہو، اور ایک سنت ہے غسل سے پہلے مسواک کرے۔ انشاءاللہ عز و جل بقیہ اگلے کلاس میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔